السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأكباره أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حالات کے مجموع میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے مجموع میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. ماشاءاللہ. واجب القدر اساتذہ کرام، منصب انصاف پر جلوہ افروز منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشاعتی اسلام میں دینی مدارس کی کردار پر لب کشائی کروں گا. سامعین محترم، ہر چیز کی ابتدا سے قبل اس ثانی کی عقل و فہم میں اس کا تصور، اس کا نقش خواب کا زاویہ دستور و منشور ہوتا ہے، جسے آئیڈیل سمجھ کر سانع اپنی صنعت کارکردگی کی داغ پیٹ ڈالتا ہے. تو مدارس دینیہ بھی انہی فرائض حسینہ کی عمدہ لڑی ہے، اور اس کی بنیادی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہے؟ آج سے 1450 سال قبل جب رب کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت، دعوت و فکر کی منور کرنوں کو قلوب اطہر کے اندر سمونے کا ارادہ کیا، تو اس مقصد کے لیے صبح کے نام سے اس مشن کا آغاز کیا. تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ اس دینی دستگاہ نے دنیا کے نشے و فراغ میں کیا کیا عمدہ کردار ادا کیا. کہیں اس کے فضلاء اپنی بات سے سنگین قلوب کو پگھلا رہے تھے، کہیں رات کی تاریکی کو اپنے آنسو سے منور کر رہے تھے، کہیں درس و تدریس سے عالم کو جگمگا رہے تھے، کہیں گھوڑوں کی پشتوں پر میدان کارزہ میں ملسل محمدی کی آبیاری اپنی خون جگہ سے کر رہے تھے. آج کی دین مدارس کی انہی اصحاب اس وجہ سا عمدہ کردار ادا کر کے عالم کو جگمگا رہا ہے. تاریخ کے اوراق گواہ ہے، جس دور میں بھی فتنوں نے یلغار کی، تو مدد مقابل انہی مدارس طلبہ، انہی مدارس علماء گرج کر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے. پھر میں کیوں نہ کہوں، الہی سبیلی ادعو الی اللہ تعالی کتاب یہی مدارس ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم کے حکیم صاحب یہی مدارس ہے. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل من القى حق
غول در غول ہے اسلام کے ابدی دشمن انگریز یہود و نصارہ اسلام کے انقلابوں کو مٹانے میں مصروف ہے. اسلامی احکامات سے کوسوں دور مسلم حکمران ان کے دوست ہے. انہیں مدارس نبوی کی طلبہ آج مجبور ہے روئے زمین کی سب سے برگزیدہ ہستی علماء آج مغلوب ہے. لیکن میری بات سن لیجئے, سمجھ لیجئے, دل میں اتار لیجئے, میرے اسلاف کے کارناموں کا مطالعہ کیجئے. تاریخ گواہ ہے جب برم کی نتی پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا, بلاد عثمان کو ہوا دیا گیا, خرابات ازمیہ لشکر انسانوں کو بنایا گیا, انگریز کی شیطانیت کو رواج دیا گیا, انگریز کی شیطانیت کو رواج دیا گیا, علماء ربانی جی کو پانسی پہ لٹکایا گیا, اب دو لوگوں کا سر کر سے اڑایا گیا, مجاہدین پر مقدمے چلائے گئے, فیدین مدارس کے علماء کو سنائے, ان فتنوں کا کٹ کر مقابلہ کیا, انگریزوں کو باغے پر مجبور کیا, ظلم مدار کو دفع کیا, حکومتوں بیچانگی کو عام کیا, اور اسلام کا پرچم بلند کیا. وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا شمعیات جس کی چمک بنا آج مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے. انہی مدارس کے علماء و بزرگان کا کردار کا نتیجہ ہے جہاں پہ آنے والوں نے حق و باطل کے درمیان پہچان کر کے خود کو قربان کر کے آگے بڑھ کر اعلان کر دیا. اسلام حسن کے محفل میں ہم کہنے کا دستور نہیں, ہم اس دستور کو بدلیں گے, اعلان سنانے آئے ہیں. ہم باغی باطل کے ہر باطل سے ٹکرائیں گے, سدھان کی زینت بن کر بھی ہر باطل سے منوائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. انہی کے شان و زیبان نبوت کی وراثت ہے, انہی کے شان و زیبان نبوت کی وراثت ہے, انہی کا کام ہے دلی